الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ عز و جل دے اندر کہ قرآن مقدس سے جن آیات دی تلاوت کیتی ہے اللہ ان آیات دا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاون دی توفیق عطا فرمائے، سمجھن اور سمجھاون دے بعد اللہ فریقین اس تے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مومن بندے دی دنیا اور آخرت دی کامیابی واسطے یہ چیز بہت اہم اور ضروری ہے کہ او امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو اپناوے، قرآن اور سنت دا اگر مطالعہ کیتا بنے تو رب العالمین نے سیرت دے اپناور تے جنت دیاں خوشخبریاں سنائیاں نے، اور جنہ لوگاں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک سیرت تو روح گردانی اختیار کیتی ہے، حکم عدولی کیتی ہے، نافرمانی کیتی ہے، تو قرآن مقدس کے اندر انہوں جہنم دی وعیدات سنائیاں گئیاں نے۔ اگر انسان جنت دا طلبگار ہے تو جنت دا راز اس چیز دے اندر پوشیدہ ہے، ایک مومن موحد واسطے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ زندگی دے ہر شعبے اور ہر گوشے دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دی پیروی کرے، ماز نعرے لاونے، دعوے کرنے، قرآن مقدس نے ان چیزوں رد فرمایا ہے۔ تو رب العالمین نے قرآن مقدس اس مقام تے اسی چیزوں بیان فرمایا کہ من یطع اللہ والرسول ومن یطع اللہ ورسولہ، جیڑا بندہ اللہ اور ادھے رسول دی اطاعت کرے سی، فرما برداری کرے سی، اللہ اور اللہ دے رسول دے حکم دے سامنے سر تسلیم خم کر دے سی، جو حکم دیا آیا وے اس حکمتاں اور علتاں تلاش نہ کرے سی، اس جو حکم میں علت کیڑی اور حکمت کیڑی ہے
بلکہ اللہ اور اللہ دے رسول دی گل نو اکھی لوٹ کے کیا کر گن سی تسلیم کر گن سی تو جلے اس طرح دی ہو فرما برداری اور فرما برداری کرسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دے حکم نو منے سی سر تسلیم خم کرے سی تو ادھا نتیجہ کیا نکلن ہوئے رب العالمین نے ادھا نتیجہ بیان کیتا ہوئے فرمائے یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار اللہ اور اللہ دے رسول دی سچی اطاعت اور تابعداری کرن دی وجہ نال میں رب اس نو دن قیامت دے بدلے جنت داخل فرمائے سے تو یاد رکھو جنت دا جڑا داخل ہوئے وہ اتباع اور اطاعت تے ادا منحصر ہے انحصار ہے اگر انسان دی زندگی دے اندر عقائد دے وچ عبادات دے وچ معاملات دے وچ اخلاقیات دے وچ معاشرت دے وچ یہ 4-5 شعبے نے دین دے اگر ان 5 شعبے دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری فرمانبرداری اطاعت اگر موجود ہو سی تو ادا صلہ اور نتیجہ اور رزلٹ اے نکلنا ہے مسلمانوں کہ اللہ فرماتا ہے میرے اور میرے رسول دے حکم دے سامنے جڑا سر تسلیم خم کر گن سی یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار دن قیامت دے میں رب اس یہ جی جنت داخل فرمائے سا کہ جس جنت دے جن درختوں دے تھلے میں رب نے نہراں جاری فرمائی ہیں یہ جی عظیم و شان جنت اور عظمت علی اور آسانی والی جنت میں داخل کرے سا تو اس واسطے شرط کیا ہے کہ سیرت نو اپناونا وے سیرت نو کیا کر لوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نو آپ دے اسوہ حسنہ نو زندگی دے ہر گوشے ہر لمحے ہر جگہ دے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دی اتباع کرنی اور آپ دے حکم نو مننا وے جیڑا بندہ منیسی اس نو دنیا بھی راحت اللہ نصیب فرمیسی تے دن قیامت دے اللہ اس نو جنت دا داخلہ بھی نصیب فرمیسی اور قرآن پاک دے کئی مقام نے کہ تائی اللہ فرما دے اطیعوا اللہ والرسول میرے اور میرے رسول دی اتباع کرے سو میرے اور میرے رسول دی اطاعت کرے سو فرما برداری کرے سو لعلکم ترحمون میں آسمان تو تھوارے ہوتے رحمت دے برتن انڈیل دے سا میں آسمان تو تھوارے ہوتے رحمت دی بارش وسا دے سا تو یاد رکھو مسلمانوں سب کچھ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور اطاعت بند کر چھوڑا وے اور قرآن مقدس اگر ایک اور مقام کھولیا ونے تو اصحاب رسول اس چیز نو سمجھ چکے ہیں انہوں نے پتہ ہے کہ عزتاں اور مقام اور بلندیاں اگر ہیں تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی گل مننے کے اور اسا ذلت شکار کیوں قرآن سارے کو ہے کہ کوئی نہ پیغمبر دی سیرت بھی ہے کہ کوئی نہ لیکن ذلت کیوں ہے سارے کیوں کہ اسا ماد نعرے لائے نے ما سیرت نو منایا وے اپنایا نہیں ہے اپنی زندگی دے ڈھالن دی کوشش نہیں کی تھی لیکن اصحاب رسول نے اے راز سمجھ چکے ہیں اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی تابعداری کرن تے کمر بستہ ہو چکے ہیں رب العالمین نے انہوں دی تعریف کی تھی اور بڑے عجیب انداز دے اندر تعریف کی تھی اللہ فرماتا ہے میرے محبوب دے صحابہ تے اتنی عظمت والے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ مومن دا حال یہ ہوئے کہ جلے انہوں نے اللہ تے اللہ دی رسول دی طرف بلایا ویندا وے آ جاؤ بھائی اللہ اور اللہ دا رسول تو کیا کر رہے وے بلا رہے وے لیحکم بینہم تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ کر چھوڑے تاکہ تمہارے درمیان کوئی اگر قضیہ ہو گیا کوئی جھگڑا ہو گیا تو تمہارے درمیان کیا کر چھوڑے فیصلہ کر چھوڑے یہ لے او نبی دی جماعت آویں دی نا اپنا حال میں بھی اپنا حال ویکھ رہے تو تسم بھی اپنا حال ویکھ رہے تے نبی دے صحابہ دا حال کیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے غلامہ دا حال کیا ہے یہ لے اللہ دے رسول فیصلہ فرما دیں نے حکم صادر کر دیں نے قانون جاری ہو گئے دوے مومن کیا کر دیں سمعنا و اطعنا آدن اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسا تھوڑی گل سن بھی کی وے تے دل و جان نال تسلیم بھی کر کی دل و جان نال اسا کیا کردا سمعنا ہے تے اطعنا ایک کان چ سنے تے دوجے کان چ پار تپا دیتی کوئی پتہ کون صرف توحید مان کی دیوے اس تو اگر رسالت نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی والے پاسے قدم اٹھاور دی کوشش کدی نہیں کی تھی لیکن اصحاب رسول نے
اس طرح سچی تابعداری کی تھی سمعنا فرمایا اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے دے آج تک کسی نے مسئلہ سنایا وجے نا وہ آدھائی دی علت کیا ہے ان حکمت کیا ہے یہ آخر دی وجہ کیا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیوں دیتا ہے آدم کے نہیں آدم بعض سیکولر قسم دے مذہبی سکالر اور کلر جڑے بیٹھے ہوتے وہ اپنے کولو علتہ بیان کریں دے بیٹھے ہوتے فلانا فلاں تو صحابہ کرام نے کدی علت اور حکمت پوچھی یہ نہیں آکا یا رسول اللہ اسی حکمت کیا ہے اسی علت کیا ہے اسی کتنی برکت خیر ہے فرمایا جیڑی گل بھی اللہ تے اللہ دے رسول فرمائیے اسے دی خیر ہی خیر ہے اسے کیا ہے امت دی کیا ہے خیر ہی خیر ہے تو فرمایا ان یقولوا سمعنا اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سن کے دوے اطاعنا سن بھی کی دوے تے تمہارے حکم دے سامنے سر تسلیم خم بھی کیا کر کے دوے سر تسلیم خم کر کے دوے اللہ فرماتا جلے سن بھی کدہ نے من بھی کدہ نے اور میں اعلان کرنے لگا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جنہاں میرے نبی دی گل سنی بھی ہے تے منی بھی ہے تابعداری بھی کیتی ہے اطاعت بھی کیتی ہے کائنات والے انت وڈا کامیاب بندہ ہو تو اساں بھی کامیابی بولن دے چکر جھاں کے نا اساں یاداں کامیاب ہو جا تو نوجوان طبقہ میری اس گل نو ذرا توجہ نال سن سی کہ کامیابی اور کامرانی اللہ نے اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم نو منن چ رکھی ہے اے کوئی آکے نا کہ میں سارا دن کام بھی نہ کریں دا تے سارا دن پوشاک پا کے میں سڑک تے بھجدا رہواں اور میں مٹر گشت کریں دا رہواں تے شام نو مینوں مزدوری مل ونے اے خیالی پلاؤ تو ہو سکدے نے کدی اپنے مقصد نو پہنچ سکدا صرف نعرے لیندا رہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور سیرت دے جلسے کردا رہے لیکن جلے عملی مظاہرہ کرن دا وقت آوے تو اس لے اودے پیر کی ہووے پچھا ہووے او آج سنیا نہیں جی سنن دا مقصد ہوندا وے اودے تے عمل بھی تا کامیابی ہے تو یاد رکھو قرآن مقدس اگر حدیث مبارکہ دا مطالعہ کی تمنے تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سارے واسطے نمونہ بنی ہے اور اس نمونے تو اگر عمل کرساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اگر عمل کرساں مسلمانوں تو دنیا بھی انسان کامیاب ہے اور آخرت بھی کیا ہے کامیاب ہے کہ کوئی نہ گلراز تو نہیں تھی بیٹھے سیدھوں کو بیٹھ تھوڑے یہ تھی بس تو کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی انشاءاللہ تعالی اگلے درسن دے اندر میں نبی دی زندگی بیان کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کھاواں دا انداز کیا ہے آپ دے پیویں دا انداز کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح کرن دا انداز کیا ہے آپ دا بیت الخلاء ونجن دا انداز کیا ہے آپ دا مسجد دے اندر داخل ہون دا انداز کیا ہے آپ دا دنیا داراں نال کیا انداز ہے جلے ایسا سیرت ایک طرح سے بڑے جلسے سننے آجی اتباع رسول اطاعت رسول لیکن اسا کدی عالم صاحب کو پوچھا میاں وہ زندگی تے دس جیڑی تے عمل کرنا وے انہاں کنا استاد جی کدی ایسا پوچھا جلسے تے بڑے ایسا سنیا کہ اطاعت رسول دے اندر کامیابی ہے کدی یہ پوچھا استاد جی کہ نماز پڑھن دا سنت طریقہ کیا ہے نہیں پوچھا کدی دسیا بھی کسی نہیں اس وجہ نال یہ سیرت دا جڑا میں درس شروع کیتا ہے صرف ذہن بنا رہا ساتھیاں دا نہیں تے اگے چل کے انشاءاللہ تعالی میں اس سیرت دے باب کھولنے نے جڑا کتاباں دے اندر بند پئے نے اور ساتھیوں نوں دسنا وے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طریقے نال پڑھی وی آپ نے کھانا کس طریقے نال کھادا وے آپ نے پیون دے کیا آداب دسے نے آپ نے سمر دے کیا آداب دسے نے آپ نے ملاقات کرن دے کیا آداب دسے نے اے ساری میرے نبی دی کیا ہے سیرت اس سیرت نو فالو کرنا وے قدم چاہ اون چاہ جن رسول دا کیا ہے اور حکم تا پتہ لگ سی کہ سنس ہوتا جو بیان ہی نہ کیتا ونے یہ چیزیں میں اس پر جلال بیان کر رہے ہیں کہ تھوڑا ذہن بان ونے کہ اسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرنی اطاعت کرنی کس طرح میں وہ انشاءاللہ آئندہ دروس سے میں دسنی کہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گزارن دے گر سکھائے نے طریقے سکھائے نے کعبہ دے رب دی قسم ہے وقت قدم اٹھے سے تیرا قدم اگر سنت دے مطابق اڑسی تو تو روٹی کھاندا بیٹھو سے تو اللہ تیری عبادت لکھ دا بیٹھو اللہ تیری عبادت لکھ چھوڑے سی اس وجہ نال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے عمل کرن دی وجہ نال او تیری غذا بھی بن گئی ہے تے شریعت دے اندر تیری عبادت ہی بن گئی ہے تو یہ چیزاں مسلمانوں نوں دسنی کیا ہے طلاق دے مسائل لوگوں نوں پتہ کونی طلاق کس طرح دی ویندی وے طلاق دے کے عالم کو پوچھیا وندا میاں میں 3 طلاق نہیں مت 10 طلاق چ دتی ہیں لیکن سنت طریقہ پتہ کوئی ہے
بڑے بڑے مسائل الجھے ہوئے ہیں، او فلانا تے فلانا، فلانا مناظر اسلام تے فلانا مناظر اسلام، ان چیزیں الجھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقی جڑی روح آئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی جس تے عمل کرنا ہے نوجوانوں نے، جس تے لوگوں نے عمل کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی منشا دے مطابق قدم اٹھاونا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے مطابق تجارت کرنی ہے مسلمانوں۔ کعبہ میرا دل دکھ رہا ہے اللہ دی قسم، میں کسی تے تنقید کرنے نہیں آیا تھے، میرا کلیجہ پھر دے کہ جلے لوگوں میں دے داں کہ نعرے بھی لیندے نے لیکن انہاں دی زندگی شریعت دے مطابق اس وجہ نال نہیں کہ انہوں نے پتہ بھی کوئی نہیں کہ آپ دا اتنے حکم کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے نے مسجد اندر داخل ہونے دا حکم فرمائے، وقت نکلن دا کیا حکم فرمائے، وقت مسجد اندر اعمال کیڑے دسے نے، وقت لیٹرین داخل ہونے دا طریقہ، وقت نکلن دا طریقہ، وقت سمر دا طریقہ۔ امت بڑے بڑے مسائل دے الجھی ہوئی ہے، حتیٰ کہ امت دا اس دے اندر لین دین کو نہیں، وہ علماء دے مسئلے نے وہ آپس دے اندر حل کر دے رہا سن، علمی مقام دے بحث کر دے رہا سن، لیکن جڑی اوور آل چیزاں امت نے انہوں نے کیا کر دیتا ہے، انہاں کو ہے کہ نہیں جی کھلا چھوڑے ہوئے۔ تو میں عرض کرنا چاہنا نوجوانوں، آج بھی ٹائم ہے، سانس ہے تو چانس ہے، سانس ختم تے چانس بھی کیا ہو گیا، ہاں بس تمہیں کو اگر چانس ہک مل بنے نا بات اس نو آدن بھائی یہ جناب اور بیٹنگ اس نو کیا کرنی چاہیے دی، اس نو ایک موقع جو مل گیا ہے، اگر وہ چانس مس کر چھوڑے تو اگلے میچ اس دی جگہ اگر یہ سانس جیڑا سارے کل ملے ہوئے اگر اس چانس نو سے مس کر چھوڑیا تو میدان معاشرے چ جگہ میری گل نو تو سمجھنا میں اس کرکٹ تے فٹ نہ کر رہا، میں اس مثال نو میدان معاشر تے فٹ کر رہا ہاں کہ اگر کھلاڑی چانس مس کر چھوڑے تے اگلے میچ اس نو داخل نہیں تھی وڈے رے، میاں زندگی دے لمحے بڑے قیمتی نے، اے لمحے ہارا لمحہ قیمتی وے، اگر یہ لمحہ ضائع ہو گیا نوجوانوں تو دن قیامت دے جڑا میدان لگنا وے اس میدان کیوں انسان دا داخلہ شرمندگی دے وجہ نال ہو سکدا وے، کدی سر اٹھا کے آ سکدا۔ تو میں یہ دکھ لے کے درد لے کے تھوڑے سامنے آیا بیٹھا ہاں کہ خدا را میری گل نو توجہ نال سنیا کرو اور میرے دت نو اللہ دی قسم اپنے سینے دے اندر جگہ دیتی کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی سارے کو کس طرح اس نو ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ سانو پتہ بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کتنی قیمتی زندگی، اصل اللہ دے رسول دی ناراضگی نو کوئی گناہ ہی نہ سکدے اللہ تے اللہ دے رسول دی ناراضگی نو اسا بہت ہولا سمجھو ہے اسا دا کیوں ہو گیا شریعت دا حکم پامال ہو گیا اللہ دی قسم صحابی دا تے حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر خطبہ دیندے بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ایک بندہ اٹھیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس اجلس، اللہ تے صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپلاں لے جاتے کھلوتا ہو جائے، اس جلے سنیا نا کہ اجلس تو او تھائی چپلاں تے جھٹیاں لے جاتے بہ گیا، جلے چنگی جھٹی بیٹھا رہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرا عبداللہ تو کیوں جھٹیاں لے جاتے بیٹھا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یا رسول اللہ تسا نہیں آکھا بے من اجلس تسا نہیں آکھا؟ فرمایا اوے بھلے مانسا اے درمیان جو بندہ اٹھی آئی میں اس نو اجلس آکے آئی، فرمایا یا رسول اللہ میرے کنہ تھوڑا جملہ پہنچا وے میرے ایمان نے گوارا نہیں کیتا، میرا محبوب میں باور دا حکم دیندہ ودا ہے میں چلتا ودا رہا، میں اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی نافرمانی والا گناہ چاہیا اصل کیا کرا، میں بھی سوچا سب تو پہلے میں آپ نو مخاطب ہو کے درس دے ماں بس ساتھی نے سامنے عرض گزار کرا کہ مسلمانوں پیغمبر دی زندگی کی فلاح ہے، کامیابی ہے، اللہ دی قسم ہے، سنت مطابق سمو ساری رات دی عبادت ہے، سنت مطابق کھاؤ سارا کھانا عبادت بن گیا، سنت مطابق لٹرین داخل تھی سارا تیرا بیت الخلاج بامنا عبادت بن گیا، نکل وقت بھی تیرا عبادت بن گیا وے اساں اس عبادت نو عبادت کیوں نہ بناونا چاہتے اس وجہ کہ سانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی نال او محبت کو نہیں جڑی صحابہ کرام نو محبت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر طریقے نال صحابہ نو محبت آئی، او اللہ دی قسم ہے سن دے نال پل کے رسول دا حکم آونیا تے سر تسلیم خم کر چھوڑیں دے ان تے میں عرض کر رہا کہ اللہ نے ساری کامیابیاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت اور اتباع رکھی نے، فلاما رحمتاں برکتاں فضل سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے طریقے رکھی گئے، اور یاد رکھو اللہ تے اللہ دے رسول دی حکم نہ منسا اگر اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری نہ کرسا سزا کے لیے ملنی بھی، قرآن مقدس نے سزا دا بھی ذکر کیتا ہے، اللہ فرماتا وَمَن يَتَوَلَّا اللہ جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم تو منہ موڑے سی اللہ فرماتا ہے وقت میں اس کی حال کرنا وے وَمَن يَتَوَلَّا يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا
جڑا میرے اور میرے رسول دے حکم تو منہ موڑن دی کوشش کرے سی دن قیامت دے میں اس نو سخت ترین تے دردناک عذاب دے سا۔ تو اسا کیا سوچ رہے ہیں یہ جڑا سارے ہوتے پھٹکار آئے ہوئے بارشہ بندن رزق دیا تنگیاں نے مال ہور دے باوجود سکون کیوں ہوئی؟ پتہ کہتے کیتے نے صحابہ اکرام کل مال تے دولت کوئی نہیں ہوتا لیکن انہوں نے قلبی سکون اس وجہ کہ انہوں نے زندگی سیرت پیغمبر موجود آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر حکم دے سامنے سر تسلیم خامن کوئی حکم آ گیا منن تیار ہو گئے نے یاد رکھو جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم تو منہ موڑن دی کوشش کریں دے یعذبہ عذابا علیما اللہ فرماتا میں سو دردناک عذاب دے ونوے سورۃ جن دے اندر بھی سے چیز اللہ نے بیان فرمایا وے اللہ فرماتا جڑا میرے اور میرے رسول دی نافرمانی کرسی میں اس نے کرنا کیے فإن له نار جہنم خالدین فیہا دن قیامت میں اس نے جہنم دی آگ وچ ہمیشہ سڑیں دا رہا اصل کیا سوچا ہے اصل کہ چھوٹا گناہ یہ چھوٹی سنت ہے جی یہ چھوٹی کام ہے جی فلانا کام ہے لیکن اصحاب رسول نے پیغمبر دے ہر حکم نو چھوٹا سمجھیا کیونکہ اللہ دے رسول دا مقام بلند ہے کہ کوئی بہت بلند ہے تو اللہ دے محبوب دا طریقہ بھی بلند ہو بالا وے صحابہ کرام میں بس ایک مثال دو مثالہ سنا کے ختم کرنے لگا وا کہ صحابہ کرام نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے سامنے سر تسلیم خم کی توے ایک صحابی جناب حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ اے آپ کل آئے نے اور ایک لمبا جا ڈکار لے جلے ڈکار لے آئے تے آپ نے اسو ڈکار تو روکے آئے یعنی آپ نے اسو ناپسند فرمایا وے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں جڑا دنیا دے اندر پیٹ بھر کے کھاندا وے جڑا دنیا دے اندر پیٹ بھر کے کھاندا وے سیر ہو کے کھاندا وے دن قیامت دے اللہ اس نے بھوکا رکھے سی کیا رکھے سی اسا تو کیا کریں جب تک نرگڑ نہ تھیواں نرگڑ تک نہ تھیواں اس تک کھانا چھوڑیں دے لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا جڑا دنیا دے اندر پیٹ بھر کے کھاسی اور دوسرے دا خیال گواڈیوں دا خیال نہ کرے سی یتیماں دا خیال نہ کرے سی مسکیناں دا بیواواں دا خیال نہ کرے سی تو دیر قیامت دے اللہ اس بندے نو کیا رکھ سی بھکھا ایک اینو آکیا صحابی رسول نو علماء کرام لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس ناگوار جملے نو صحابی رسول سے نے دل تیر نقش کی توے کہ فرمایا بات ساری زندگی ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے بس ساری زندگی پیغمبر دی اس تنبیہ تو بات جلے پیغمبر نے اس چیز تو ناپسند کی توے بس ساری زندگی فرمایا میں پیٹ بھر کے روٹی اسنیا کرنا صرف میرے نبی نے چھوٹی جائے گل کی تھی وے کہ یہ جڑا دکھارے نے سن روک کے رکھنا چاہیے وے نہ پسندیدگی دا اظہار کی توے لیکن 30 سال بعد علماء لکھے نے کہ 30 سال تک بعد زندہ رہنے لیکن 30 سال تک ابو جحیفہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ بھر کے کھانا پیغمبر دے حکم دی خلاف ورزی پیٹ بھکھا رکھا وے لیکن محبوب دے حکم نو چھوڑیا اصل کیا کر رہا ہے ذلت دا شکار تتائیاں بے برکتی دا شکار تتائیاں پھٹکار دا شکار تتائیاں کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت میں چھوڑ دوے ایک اور صحابی بھی حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ آیا اور پیغمبر علیہ السلام صحابہ دے جھرمٹ بیٹھے ہوئے اسلام قبول کیتا اسلام قبول کرنے دے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھنے لگے یا اللہ میں کو یا رسول اللہ میں کو نصیحت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبن احدا میاں کسی نو گال نہ کڈھے پیا کسی نو گالی اسا کیا کرے نا اسا تو تقیہ کلام بنائے ہوئے نہ مسجد دا حیا وے نہ بار دا حیا وے نہ کسی دی دھی بہن دا حیا وے عورتاں کھلوتی ہونیاں اور سارے منہ چو آل فون نکلدا پیا اور آندا وے آپ نے صحابی نے نصیحت کی تھی اور یاد رکھو جڑا بندہ گالیاں کڈیندا وے اللہ دی نظر ڈھے ویندا اور ذلت دی طرف اس طرح آندا وے جس طرح آدمی اونچائی تو لاوے تے چھکائی دی طرف نہیں آندا انیا کو جڑا بندہ گالیاں کردا وے ذلت اس دی طرف انیا کو آندی وے جنی اتو بندہ رڑے تے تلا تیزی نال نہیں آندا انیا کو ذلت انسان کو تیزی نال آندی وے جڑا بندہ منہ پھٹ ہوندا وے ہر وقت اُدے منہ چ گند نکلدا رہندا وے تو یاد رکھو اپنی زبان نو کیا رکھنا وے لو گالیاں تے بندے سارا تقیہ کلام بن چکا وے چاہے وہ سیاسی لوگ نے چاہے وہ جڑے بھی لوگ نے انہاں دی زبان اتنی تیز ہو چکی ہے کہ اپنی زبان دی تیزی دی وجہ نال اپنی عزت بھی ختم کر چکے نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسے نو گال نہ کڈھے پیا تو آپ نے منع کرن دا حکم آئی کسے مسلمان نو گال
کیونکہ مسلمان نو قتل کرنا ایک کفر ہے اور اس نو گال کڈنا ایک فسق و فجور ہے، ایک گناہ ہے۔ لیکن اسا اس چیز نو سمجھیا، اسا آدھے جی اسا تہجد نہ پڑھ دے، اسا نماز نہ پڑھ دے، اسا قرآن دی تلاوت نہ کر دے، لیکن اس تلاوت دا کیا فائدہ جڑا انسان دوسرے نو تکلیف پہنچاوے تے ساری نیکیاں۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بازار ہی کسی بندے نے گال کڈی، من اور تھون تو کوئی کڈے تا ساتھ ہے جی تو اگر 30 مار خان ہے تو میں 40 مار خان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بڑا بلند مقام ہے، بڑے بازار کسی نے گال کڈی اللہ، لیکن برداشت کی تھی، گھر گئے اور گھر وان کے ایک تھیلی اشرفیاں دی اٹھائیے اور اس بندے دے آن کے ہاتھ تے کیوں رکھیے، اس بندے دے ہاتھ تے رکھیے اور فرمایا تیری بڑی مہربانی تے میں گال کڈی، میں اپنے غصے تے قابو پایا وے، جڑیاں تیریاں ساریاں نیکیاں او میرے نام اعمال چا گئے، اور میں کی کیتا وے صبر، یہ کیتا وے غصے نو کیا کر گیا، اسا پینا اسا تا جب تک اگلے بندے نو 4 دو دیا تے نہ کٹ رکھنا تھا سارا ٹکر ہضم نہیں تھیندا، لیکن شریعت کتنی خوبصورت ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میاں یہ شرفیت تیرا انعام نے کہ ایک تو میں صبر کیتے، دوسرا تیریاں جڑیاں قیمتی نیکیاں او میرے کھاتے کے آ گئی نے۔ تائیں ابو سفیان یا اسی قسم دا کوئی انہاں دے ہم اثر عالم نے او فرماندے نے امام ابو حنیفہ جڑا نا بڑا بخیل ہے، بڑا کیا ہے، بڑا کنجوس ہے۔ کسی پوچھا حضرت کنی کنجوس ہے، فرمایا اپنی نیکیاں کس نو دیندا تے لوکاں دی نیکیاں او دے کھاتے چ کنی، او اپنی مجلس کسی دی غیبت کسی دا گلہ نہیں کریندا اور لوگ دا گلہ کریندے نے، جڑے گلہ کرے نے انہاں دی نیکیاں او دے کھاتے چ لکھیاں ویندیاں نے، لوگوں کو نیکیاں گھندا وے لوگوں نو نیکیاں دیندا۔ اسا کیا کرے نا، نماز پڑھی شروع تھی گیا، نماز پڑھی غیبت شروع، گلے تو شروع تھی گیا، فلانا سیاسی نے تو فلانا ہی نے تو فلانا ہی نے، پتہ نہیں انہیں شو دل پتہ بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا کہ سارا فلان جاتے کوئی فالوور ہے کہ کوئی نہ، لیکن اسا اپنے نیک عمل کیا کر چھوڑے نے، انہاں کو ہے کہ کوئی نہ، تو نیک عمل اپنے بچا کے رکھے کرو۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کر کہیں غیبت کرنی ہے تو کم از کم اپنے والدین بھی کرنی چاہیے، کہ نہیں کرنی چاہیے، کیوں کہ جیڑیاں نیکیاں وقت والدین دے کھاتے تا خود دی مٹی خود تا لگے نا، اللہ اللہ کتنی پیاریاں گلاں نے علماء کرام دیاں، تو سانو انہاں چیزیں تو کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری نصیحت فرمائی، فرمایا کس نو گال نہ کڈے، آکھن دا مطلب ہے کسی انسان نو، صحابی آدھا میں اس نصیحت اس طرح عمل کیتا وے، اس طرح اطاعت اور فرما برداری کیتی وے کہ ساری زندگی انسان تا دور دی گل ہے، میں کسی جانور نو بھی کدی گال یہ اتباع، یہ کیا ہے، اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ ساری زندگی اس زبان الانسان تا دور دی گل ہے، مسلمان تا دور دی گل ہے، فرمایا کدی کسی جانور نو بھی گال کسی غلام نو بھی کدی نہیں کڈی، کسی جانور نو بھی کڈی نہیں کڈی، اس وجہ نال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مینوں کیا کر چھوڑے آئی، منع کر چھوڑے آئی۔ تو یاد رکھو ساریاں کامیابیاں اور ساریاں کامیابیاں اللہ نے اگر رکھی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی اتباع اور اطاعت دے اندر رکھی نے، اور صحابہ کرام اس چیز نو بطریقہ اولا سمجھ چکے نے سراز نو کہ اگر سانو عزت ملنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم اور طریقے اور سنت عمل کرن دی وجہ ملنی گے، تو سانو بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا کیا کرنا چاہیے، مطالعہ کیا کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی کتابیں مل دیاں، سنتاں دے تو کتابیں مل دیاں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ تے رہنمائی فرمائی، گھر چوں نکلن دی دعا، داخل ہون دی دعا، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی نے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس تو میں اس چیز دا سلسلہ شروع کر رہا، اور نماز دا مسنون طریقہ، کیڑا طریقہ، ایک تو جٹاں والی پڑھدا نا جٹۃ الفقہ، یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جیڑی مسنون نماز ہے، آپ دا رکوع کس طرح ہے، آپ دا قومہ کس طرح ہے، آپ دا قیام کس طرح ہے، آپ دا سجدہ کس طرح ہے، آپ دا قعدہ کس طرح ہے، آپ دا جلسہ کس طرح ہے، اور وچ جڑے درمیان کچھ مسائل وہ بھی انشاءاللہ تعالی ان چیزوں بیان کیتا ویسی، تاکہ میں نماز تسا نماز پڑھو
تو ساری نماز بھی پیغمبر دی اطاعت والی ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ سانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی تابعداری کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھی جلدی پہنچنے دی واقعی کوشش کی کروں تاکہ اگلے جڑے دروس نے وہ بس حسن مختصر لیکن یہ بنیادی مسائل دے میں انشاءاللہ تعالی دروس دینے اور اس دے یعنی کہ میں کوشش کر رہا کہ چیزیں یکجا کرن دیا جمع کرن دیا تو اپنا میرا فائدہ بھی ہوتا پیا بھی اور ساتھیوں بھی فائدہ کرنا بھی تاکہ اس سنت کے مطابق نماز پڑھ سے۔ حدیث کے اندر آیا ایک بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا رہا مطلب اس نے کئی نماز دا ثواب ہی نہیں تھی، اس وجہ کہ ادی نماز آپ ہوندی اس نے رکوع سجود کا شاید پتہ نہیں ہوتا۔ تب سب تو پہلے انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں وضو دا بھی تنال نماز دا بھی مسنون طریقہ انشاءاللہ مختصر جے الفاظ اندر ساتھی نے دسنا بھی تاکہ سنت کے مطابق نماز پڑھ سا وضو کر سا تو انشاءاللہ تعالی ساری نماز سنت دی برکت بھی شامل حال ہو ویسی عمل کرن توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی اللهم اکفنی بحلالک اللهم ارحم اللهم اغفر لي جتنے صحابہ بیٹھے اللہ سارے اندے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماوے، اللہ عافیت علی معاملے فرماوے، اللہ رزق حلال نصیب فرماوے، جتنے سارے بزرگ ساری مسجد نمازیاں دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ انہیں دی بخشش فرماوے، اللہ انہیں قبرن نور نال بھر دے وے، اللہ عافیت علی معاملے فرماوے، اللہ لغزشات و معاف فرماوے، سیئات و حسنات اندر تبدیل فرماوے، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں اللہ انہیں جوانی برکت نصیب فرما، اللہ انہیں سنت سچ تابعدار بنا دے، اللہ میں اخلاص نال بیان کرنے دی توفیق عطا فرما۔ میری سائی نو کوشش نو جڑی نامکمل کوشش ہے اللہ اس نے اپنی بارگاہ قبول فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار آمین برحمتک۔